All right. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اب آپ یہ بتائیں آپ کا نیٹ کنیکشن کون سا ہے؟ ہیلو ہیلو ہیلو، میں نے پوچھا نیٹ کنیکشن آپ لوگوں نے کون سا لگوایا ہوا ہے؟ نیٹ ہم نے لگوایا ہوا ہے، نہیں پتا. اوکے ٹھیک ہے. آلرائٹ. کل ہمارے تمام لیٹرز ہو گئے تھے ایک کے علاوہ. جی گڈ جاب. آپ لوگوں نے یہ فائل پڑھی تھی؟ جی جی اوکے اس کی وائس سینڈ کی تھی آپ نے؟ جی گڈ جاب. آلرائٹ. آج ہم یہ لاسٹ لیٹر پڑھیں گے اور اس میں آپ کو کچھ چیزیں ذہن میں رکھنے کی ہیں. اچھا جی ایک منٹ نظر آنا. اب آپ سب لوگ سب سے پہلے اپنا کوئی بھی ہاتھ اس طرح سے سامنے کریں. کر لیا؟ جی اس کو سپوز کریں، امیجن کریں کہ یہ آپ کی زبان ہے اور اس انگلی سے آپ اس زبان کے لیفٹ حصے کو اوپر پھیر رہے ہو. یہ آپ کی زبان کا لیفٹ حصہ ہے. بات کلیئر ہو گئی؟ جی اچھا اب آپ نے زبان کی جو لیفٹ سائیڈ ہے اپنے منہ کی جو چھت ہے روف ہے اس کی لیفٹ سائیڈ کے ساتھ ٹچ کرنا ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ جی اوکے. یہ دیکھیے یہ ڈائیگرام، یہ اوپر کے دانت ہیں. زبان کی جو لیفٹ سائیڈ ہے منہ کی چھت کی لیفٹ سائیڈ کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے. یہ ڈائیگرام سمجھ آیا؟ یس اوکے. اسی چیز کا سائیڈ ویو دیکھیے. یہ زبان کا لیفٹ حصہ منہ کی چھت کے لیفٹ حصے کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے. یہ امیج سمجھ آ رہا ہے؟ یس اب زبان کو اس طرح سے ٹچ کر کے آپ نے پڑھنا ہے ضاد 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 ضاد. ضاد. اوکے ضاد ہیوی لیٹر ہے، نرم لیٹر ہے، زبان نرمی کے ساتھ ٹچ کریں گے. آلرائٹ. مزید اس کی ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے ایک چیز میں آپ کو ذہن میں بٹھا دوں. یہ لیٹر تھا ضا. بولیے ضا. ضا میں زبان کہاں لگتی ہے؟ اپر ٹیتھ کے پیچھے والے حصے میں. اپر ٹیتھ کے پیچھے والے حصے میں. اور ضاد میں زبان کیا لیفٹ حصہ منہ کی چھت کے لیفٹ حصے کے ساتھ لگتا ہے. دونوں کی ساؤنڈز بہت زیادہ سملر ہیں. دونوں لیٹرز کی ساؤنڈ بہت زیادہ سملر ہیں، مگر پہلا فرق دونوں میں یہ ہے کہ اس میں زبان اوپر کے دانت کی بیک سائڈ سے لگ رہی ہے
مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آواز اوپر سے اور سامنے سے آ رہی ہے، جبکہ ضاد جو ہے اس میں زبان کا لیفٹ حصہ منہ کی چھت کے لیفٹ حصے پہ لگ رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ساؤنڈ لیفٹ سائڈ سے آ رہی ہے۔ دونوں میں یہ ایک فرق ہے زبان کی پوزیشننگ کا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یس ہاں، باقی دونوں کی جو ساؤنڈز ہیں وہ بہت زیادہ سملر ہیں، یہ بات تو میں نے آپ کو بتا دی۔ اب آپ کے جو پرانے ٹیچر ہیں انہوں نے یہ لیٹر کس طرح سے پروناؤنس کیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ اچھا، آپ نے کبھی ایسے سنا ہے سورہ فاتحہ میں وَلَضَّالِّينَ؟ ایسا کبھی نہیں سنا؟ سنا سنا ہے۔ غود کو دود پڑھتے ہوئے لوگوں کو سنا ہے کہ اس کو دود پڑھ رہے ہیں وہ؟ جی ہاں، اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ غلط ہے، اور میں آپ کو ایویڈنس دوں گا، ثبوت دوں گا، تاکہ کوئی بندہ آپ کو پریشان نہ کر سکے کہ جی جس طرح سے آپ پڑھ رہے ہیں یا جس طرح سے آپ کو ٹیچر نے سکھایا وہ غلط ہے، فلانا ٹماکا، ٹھیک ہے؟ وہ مانے نہ مانے آپ کا کانفیڈنس لوز نہیں ہوگا اس ایویڈنس کے بعد، ٹھیک ہے؟ اوکے اوکے یہ آلرائٹ، سب سے پہلا ایویڈنس، آپ لوگوں میں سے کسی نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ نہیں سنا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ پچھلی صدی 1900s کے بہت بڑے اسکالر تھے انڈیا کے، اور ان کا لقب تھا حکیم الامت۔ حکیم الامت سے مراد ہے وائز پرسن آف دی امہ۔ یہ خطاب ان کو دوسرے علماء نے دیا تھا، چاہے عرب علماء ہوں چاہے عجم کے ہوں، تمام ان کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بڑے بلند پائے کے وہ عالم تھے اور درویش تھے، اللہ والے تھے، ٹھیک ہے؟ ان کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے جمال القرآن۔ کیا نام ہے؟ جمال القرآن۔ جمال القرآن مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، یہ تجوید کی بک ہے۔ یہ کس کی بک ہے؟ تجوید۔ تجوید کی بک ہے۔ یہ ہے جناب جمال القرآن۔ جمال القرآن کے اندر ضاد کے بارے میں بتاتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، ضاد مخرج نمبر 8 ضاد کا ہے، اور وہ حافہ لسان یعنی زبان کی کروٹ داہنی یا بائیں سے نکلتا ہے، یعنی زبان کی جو لیفٹ سائیڈ ہے یا تو لیفٹ سائیڈ سے نکلتا ہے یا رائٹ سائیڈ سے، جبکہ اذراس اولیاء یعنی اوپر کی داڑھ کی جڑ سے لگا دیں۔ اذراس اولیاء یہ اوپر کے سامنے کے دانتوں کا عربی نام ہے، اور بائیں طرف سے آسان ہے، اور دونوں طرف سے ایک دفعہ میں نکالنا بھی صحیح ہے مگر بہت مشکل ہے، یعنی لیفٹ اور رائٹ سائیڈ یہ اوپر لگا دیں تب بھی نکل آتا ہے، لیکن یہ بہت مشکل ہے۔ رائٹ سائیڈ اگر صرف لگائیں تب بھی یہ لیٹر نکلتا ہے مگر وہ بھی مشکل ہے۔ لیفٹ سائیڈ والا سب سے ایزی ہے جو میں نے آپ کو ڈایاگرامز کے ذریعے دکھایا ہے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ تو اس کو پڑھنے کے 3 یعنی کہ وہ طریقے ہیں، مگر جو سب سے ایزی تھا میں نے آپ کو بتایا۔ اس حرف کو حافیہ کہتے ہیں۔ اس حرف میں اکثر لوگ بہت غلطی کرتے ہیں، اس لیے کسی مشاق قاری سے اس کی مشق کرنا ضروری ہے۔ اس حرف کو دال پر یا باریک
یا دال کے مشابہ جیسا کہ آج کل اکثر لوگوں کے پڑھنے کی عادت ہے. دال پر کا مطلب ہے دال کو ہیوی کر کے پڑھنا، مثلا دود ایسے پڑھنا، یا باریک جیسے داد ایسے پڑھنا، یا اس کے مشابہ یعنی اس کے سملر پڑھنا. آج جیسا کہ آج کل اکثر لوگوں کے پڑھنے کی عادت ہے، ایسا ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے، ایسا ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے، یہ بالکل غلط ہے. اسی طرح خالی ذو پڑھنا بھی غلط ہے، ذو بھی اس کو نہیں پڑھنا. البتہ اگر غود کو اس کے صحیح مخرج سے صحیح طور پر نرمی کے ساتھ آواز کو جاری رکھ کر اور تمام صفات کا لحاظ کر کے ادا کیا جائے تو اس کی آواز سننے میں غو کی آواز کے ساتھ بہت زیادہ مشابہ ہوتی ہے، دال کے مشابہ بالکل نہیں ہوتی. علم تجوید و قرات کی کتابوں میں اسی طرح لکھا ہے. بات کلیئر ہو گئی؟ یس. Yes. Alright. Just a second now. Hold. Alright. یہ ہوا ایویڈنس نمبر 1. ایویڈنس نمبر 2. کراچی کے بہت بڑے اسکالر تھے، ایک حضرت نے مجھے بتایا یہ مفتی ہیں، البتہ یہاں پہ ان کا نام مولانا لکھا ہے، I don't know. بہرحال مولانا یا پھر مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمت اللہ علیہ. ٹھیک ہے، یہ 2002 میں آئی تھنک فوت ہوئے ہیں، 1922 کے اندر پیدا ہوئے، 2002 کے اندر فوت ہوئے ہیں. Has a treatise on the topic called Al-Irshad ila Makhraj al-Wad Ahsan al-Fatawa, in which he explains Wad has no resemblance with Dal because Wad is a letter of Rakhwa, in which the continuation of sound being possible is necessary, and Dal is from the letters of Shidda, in which the continuation of the sound is not possible. اب یہ لیٹرز کی صفات کی بات ہو رہی ہے، تھوڑی سی زیادہ ڈیٹیل کے اندر تجوید کے اندر یہ بات ہو رہی ہے. یعنی کہ جو غود ہے وہ رخوہ کا لیٹر ہے، اس میں صفت رخوہ ہے اور اس میں آواز جاری رہتی ہے، جبکہ دال جو ہے اس میں شدت ہے اور اس میں آواز کو جاری رکھنا پاسبل نہیں ہے. یہ کہنے کا مقصد ہے. No person in the entire world can recite Wad like Dal and make the sound continue. This single evidence from the foundations of the science of Tajweed is sufficient to refute that it is similar sounding to Dal, the answer to which will not be possible till Qiyamah is established. After this foundational evidence, no other evidence is really necessary. If anyone is able, let him demonstrate a Dal with continuation of the sound. اچھا میں آپ کو چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ بتاتا ہوں. جو تجوید کی بڑی بڑی بکس ہیں، مثلا امام جزری رحمت اللہ علیہ عربی کے بہت بڑے تجوید کے عالم تھے پچھلی صدیوں میں. اس کے علاوہ فوائد مکیہ، جمال القرآن، اس کے علاوہ جتنی بھی تجوید کی بکس ہیں اس میں غود کا جو مخرج ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ وہی ہے کہ زبان کی جو لیفٹ سائیڈ ہے، منہ کی چھت کی لیفٹ سائیڈ، میں نے آپ کو ایزی ورڈز میں بتایا ہے، وہ وہاں پہ لگے گا. اب آپ ذرا زبان کی لیفٹ سائیڈ کو منہ کی جو چھت ہے اس کی لیفٹ سائیڈ پہ رکھیے. چلیں احمد آپ رکھیے، رکھ لی؟ جی. اس جگہ سے ذرا دال پڑھ کے بتائیں مجھے، لیکن زبان کی لیفٹ سائیڈ
جو ہے نا وہ ٹچ ہونی چاہیے، زبان کا سامنے کا حصہ ٹچ نہ ہو اور کئی جگہ زبان ٹچ نہ ہو۔ اس طرح کر کے آپ دال ذرا پڑھ کے بتائیں آپ سے نکلتی ہے یا نہیں، کوشش کریں ذرا۔ ہاں جی، نہیں نکل رہی۔ نہیں نکل رہی ہے، زبان کہیں اور ٹچ ہو رہی ہے، اسی طرح ہے۔ جی جب آپ زبان لیفٹ سائڈ پہ لگاتے ہو تو جو ہے دود کی ساؤنڈ نہیں نکل رہی، جب آپ دود کہو گے تو لازمی بات ہے کہ زبان کا سامنے کا جو حصہ ہے، زبان کی ٹپ، وہ ہل والے ایریے سے تھوڑا پیچھے لگ رہی ہوگی یا ہل پہ لگ رہی ہوگی، اسی طرح ہے۔ جی جب بالکل۔ زبان کی پوزیشن چینج ہو گئی تو لیٹر آٹومیٹیکلی چینج ہو گیا، میننگ آٹومیٹیکلی چینج ہو گیا۔ یہ سب سے بڑا ایویڈنس ہے کہ اس لیٹر کو آپ دود پڑھ ہی نہیں سکتے، جو پڑھ رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ اچھا، لوگ اعتراض کرتے ہیں پھر عرب جو ہیں جن کی اپنی یہ زبان ہے وہ ایسا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عربوں میں بھی جو صحیح قاری ہیں، جن کا مشق بہت زیادہ ہے، سینئر ہیں، وہ اس کو ٹھیک پڑھتے ہیں۔ اب اصل پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ جو اس کو دود پڑھ رہے ہیں ان سے پڑھا نہیں جا رہا، ان کو پڑھنے میں جو ہے مشکل پیش آ رہی ہے، یا ان کے لیے پاسبل نہیں ہے پڑھنا کیونکہ پڑھا نہیں جا رہا۔ ٹھیک ہے، تیسری بات یہ ہے کہ جو دین کا علم ہے وہ کسی کی میراث نہیں ہے، یعنی کہ اسلام جو ہے وہ ریسسٹ ریلیجن نہیں ہے کہ جی جو عرب ہیں انہی کے پاس صحیح علم ہے اور باقی جو دنیا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیں صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ وسلم۔ چونکہ وہ عرب نیشن میں سے تھے لہٰذا عربوں کو، عرب جو بات کرتے ہیں وہ حرف آخر ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے بھئی۔ جو دین کے علم میں محنت کرے گا وہ دین کے علم میں آگے بڑھے گا، جی ٹھیک ہے۔ اگر پاکستان اور ہندوستان کے لوگ محنت کریں گے تو وہ آگے بڑھ جائیں گے، اگر ایران والے محنت کریں گے تو وہ آگے بڑھ جائیں گے، افغانستان والے کریں گے وہ بڑھ جائیں گے، ترکی والے محنت کریں گے وہ آگے ہو جائیں گے۔ اسلام کسی ریس کا پابند نہیں ہے کہ جی جسٹ بیکاز somebody is an Arab he knows everything، not at all۔ اس کانسیپٹ کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ میں نے آپ کو تیسرا ثبوت امام جزری کا بھی میں دکھا دیتا ہوں تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے کہ صرف پاک و ہند کے لوگ یہ بات کر رہے ہیں، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ جس کو صحیح چیز کا علم ہے وہ یہی کہتا ہے، اسی طرح کہتا ہے۔ یہ دیکھیے امام جزری کی کتاب ہے In Al-Tamheed of Imam Jazri, it's mentioned that there are people in his time who pronounce Lord as Law, such as most people of Sham and the East۔ شام کے لوگ اور مشرق کے بہت سارے لوگ ان کے زمانے میں اس کو ضو کہہ کے پکارتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور مصر کے بہت سارے لوگ اور کچھ مغربی افریقہ، ویسٹ افریقہ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو تو کی ساؤنڈ نکالتے تھے، توت ایسے کر کے یعنی بہت سختی سے پڑھتے تھے اور عجیب سا اس کا تھا۔ اور کچھ لوگ جو تھے وہ اس کو دال کو منہ پر کر کے پڑھتے تھے، اور سوڈان کے کچھ لوگ اس کو لام پر کر کے یعنی لود ایسے کر کے پڑھتے تھے۔ یہ چاروں طریقے غلط ہیں، یہ چاروں طریقے غلط ہیں، ٹھیک ہے۔ اور امام جزری رحمت اللہ علیہ کی جو بک ہے اس میں جو ضاد کا مخرج ہے وہ وہی بتایا گیا ہے، زبان کی داہنی یا بائنی کروٹ اس کو منہ کی چھت کی جو لیفٹ ہے یا رائٹ سائڈ اس پہ لگانا ہے، اس پہ لگاتے ہوئے ضاد جو ہے وہ دود پڑھا ہی نہیں جا سکتا۔ ابھی آپ کے سامنے احمد نے ڈیمونسٹریٹ کر کے بتایا کہ جی اس کو دود پڑھ ہی نہیں سکتے زبان وہاں لگائے رکھتے ہوئے۔ اگر ہم دود پڑھیں گے تو زبان کا سامنے حصہ وہاں لگ رہا ہے، جب سامنے حصہ لگے گا لیٹر چینج ہو جائے گا، میننگ چینج ہو جائے گا۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے چاروں کو؟ ہاں جی۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ کو کوئی بندہ پریشان کرے
تو اس کو یہ ویڈیو دکھا دینی ہے اور یہ ایویڈنس دے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو زبانی نہ بھی ریفرنسز یاد رہیں، یہ ویڈیو چپ کر کے دکھا دیں، اگر وہ مانتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ خود دود پڑھتا چاہتا ہے تو پڑھے، آپ کو وہ تنگ نہیں کرے گا انشاءاللہ جب آپ ان کو یہ 3 ایویڈنسز دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی اپنی ذات کے اوپر آپ نے کانفیڈنس لوز نہیں کرنا، کسی کے روب میں نہیں آنا، جو حق بات اور سچ بات ہے اس پہ قائم رہنا ہے، چاہے آپ دنیا کے یا دین کے کسی بھی شعبے میں چلے جائیں۔ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ جی، تو میں نے یہ پوچھنا تھا ہاں جی، کہ آج کل بہت ساری جگہوں میں مسجدوں میں تو لوگ ولادالین ایسے ہی پڑھتے ہیں، بس میں یہی تو عرض کر رہا ہوں نا، ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو ہمیں ایسے پڑھنا ہوگا ولادالین؟ جی بالکل، اوکے، ہاں، جو پڑھتا ہے اس کو پڑھنے دو، اس سے بحث نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی، لیکن اگر کوئی آپ کو پریشان کرے پھر اس کو بتانا ہے بھئی یہ وجہ ہے، میں اس کو اس لیے ایسے پڑھ رہا ہوں، آپ کو سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے، نہیں آتی تو السلام علیکم، مجھے پریشان نہ کرو، ٹھیک ٹھیک ہے؟ ہاں، اب ایویڈنس میں نے آپ کو کیوں دکھایا، میں نے یہ پورا لیکچر اس کے اوپر میں نے کیوں دیا، کیونکہ میرے پاس جب ریفرنس نہیں تھا تو میں بھی پریشان ہو گیا تھا جب لوگوں نے اعتراض شروع کر دیا، تو میرے پاس صرف ایک جواب تھا، جی میں نے اپنے ٹیچر سے ایسے سیکھا ہے، پھر لیکن وہ میرا دل تو پھر مطمئن نہیں، وہ ہل گیا تھا ایک دفعہ، تو پھر میں نے اپنے ٹیچر سے پوچھا، پھر میں نے تھوڑی خود سے ریسرچ بھی کی، کچھ اور 2-3 سینئر قاریز تھے ان سے پوچھا، تو انہوں نے یہ سارے ریفرنسز بتائے، تو اب اس کے بعد پھر میرا دل مطمئن ہو گیا، اس لیے میں نے آپ کو پہلے سے ہی بتا دیا ہے کہ فیوچر میں آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اوکے، ہاں، آل رائٹ، اچھا جی، اب یہ ہمارے جو الفابیٹس ہیں یہ کلیئر ہیں۔ اچھا، ہاں اب جی، آپ چاروں نے قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ پڑھا ہوا ہے، کچھ نے پورا کمپلیٹ کیا اور کچھ نہ کچھ حصہ پڑھا ہے، اسی طرح بات ہے؟ سب نے پورا پڑا۔ سب نے پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب ہم ڈائریکٹ کچھ چیزوں کو جمپ کروائیں گے، مثلا میرے خیال میں آپ کو لیٹر کمبینیشنز کروانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک جی، ہے، کیونکہ وہ آپ کو آتے ہوں گے۔ اچھا، بس ٹو میک شور کہ آپ کو یاد ہے، میں پوچھوں گا احمد یہ کون سا لیٹر ہے، الف، اور یہ با، تا، تا میں زبان کہاں لگتی ہے؟ تا پہ زبان ہل پہ لگتی ہے، نرمی سے یا سختی سے؟ نرمی سے، ٹھیک ہے، یہ کون سا لیٹر ہے؟ تا، اس میں زبان کہاں لگتی ہے؟ زبان کی نوک اوپر والے دانت کے کناروں پہ لگتی ہے، گڈ جاب، نرمی سے یا سختی سے؟ نرمی سے، ٹھیک ہے، یہ کون سا لیٹر ہے؟ جیم، یہ ہا، شارپ کریں اور شارپ کریں، ہا، ٹھیک ہے، کہاں سے پڑھا جاتا ہے؟ ہا، ہا گلے کے درمیان والے حصے سے پڑھا جاتا ہے، اس کو کہیں ہا، ہا، نو، اور شارپ کریں ہا، ہا، یہ چیز۔ اچھا، یہ کون سا لیٹر ہے؟ خو، خو، تھوڑا سختی خراش لے کے ہیں، خو، خو، ہاں یہ چیز۔ اچھا، یہ ہیوی ہے یا لائٹ ہے؟ یہ ہیوی لیٹر ہے، ہیوی لیٹر میں کون سی ساؤنڈ ہوتی ہے؟ ہیوی لیٹر میں او کی ساؤنڈ ہوتی ہے، آ کی ساؤنڈ ہوتی ہے۔ لائٹ لیٹر میں کون سی ساؤنڈ نہیں ہوتی؟ لائٹ لیٹر میں او کی ساؤنڈ نہیں ہوتی، خو کس جگہ سے پڑھا جاتا ہے؟ خو گلے کے اوپر والے حصے سے پڑھا جاتا ہے، آلرائٹ، گڈ جاب۔ یہ کون سا لیٹر ہے؟ دال، ٹھیک ہے، دال میں زبان کہاں لگتی ہے؟ دال میں زبان ہل سے لگتی ہے، ٹھیک ہے، یہ کون سا لیٹر ہے؟ دال، دال میں زبان کہاں لگتی ہے؟ دال میں زبان اوپر والے دانت، سوری، دال میں زبان ہل سے لگتی ہے، نہیں، آپ پہلے ٹھیک پڑھ رہے تھے، ٹھیک بتا رہے تھے۔ دال میں زبان ایج پہ لگتی ہے دانتوں کے، ہاں جی، اوپر والے دانت کے ایج پہ لگتی ہے نرمی کے ساتھ۔ یہ کون سا لیٹر ہے؟ خو، ٹھیک ہے، علی یہ بتائیے کون سا لیٹر ہے؟ زا، زا، زا میں زبان کہاں لگتی ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ گڈ بوائے۔ یہ کون سا لیٹر ہے؟
سین یہ کون سا لیٹر ہے؟ شین یہ کون سا لیٹر ہے؟ صاد صاد میں زبان کہاں لگتی ہے؟ صاد میں کہیں بھی نہیں لگتی. تمثیلہ آپ بتائیں، صاد میں زبان کہاں لگتی ہے؟ اوپر والے دان کے بیک سائڈ پہ. احمد آپ بتائیں، صاد میں زبان کہاں لگتی ہے؟ صاد میں زبان اوپر والے دانت کے پیچھے لگتی ہے. ہبا آپ بتائیے، صاد میں زبان کہاں لگتی ہے؟ صاد میں زبان اپر ٹیتھ کے بیک سائڈ پہ لگتی ماشاء اللہ، چاروں نے غلط بتایا ہے. صاد میں زبان نیچے والے جو دانت ہیں اس کی بیک سائڈ پہ لگتی ہے، نیچے والے کے سامنے کے دانت کی بیک سائڈ پہ لگتی ہے. نوٹس کو دوبارہ پڑھنا ہے، آج آپ کا اسائنمنٹ ہے، پوری فائل آپ نے پڑھنی ہے ود ایکسپلینیشن. مجھے وائس میسج سینڈ کر دینا ہے ریکارڈنگ اپنی پڑھنے کی. بات کلیئر ہوئی؟ اوکے. ہاں اوکے. احمد یہ کون سا لیٹر ہے؟ صاد. غاد. غاد میں زبان کہاں لگ رہی ہے؟ صاد میں زبان صاد میں زبان کا لیفٹ والا حصہ اوپر والے منہ کی چھت کے لیفٹ سائڈ پہ لگتا ہے. گڈ جاب. اچھا جی، تمثیلہ بتائیے کون سا لیٹر ہے؟ تو تو میں زبان کہاں لگ رہی ہے؟ ہل پہ. ہل پہ لگ رہی ہے، ٹھیک ہے. ہبا بتائیے کون سا لیٹر ہے؟ وہ وا میں زبان کہاں لگ رہی ہے؟ اوپر والے دانت کے بیک سائڈ پہ لگ رہی ہے. ٹھیک ہے. علی بتائیے کون سا لیٹر ہے؟ عین. عین. عین جو ہے وہ کہاں سے پڑھا جاتا ہے؟ عین گالے کے درمیان والے حصے سے. آلرائٹ. یہ کون سا لیٹر ہے احمد؟ غائن. غائن کہاں سے پڑھا جاتا ہے؟ غائن گلے کے اوپر والے حصے سے. یہ ہیوی ہے یا لائٹ ہے؟ یہ ہیوی لیٹر ہے. ٹھیک ہے. اوکے. ہبا یہ بتائیے کون سا لیٹر ہے؟ فا. فا میں دانت کہاں پہ رکھنے ہیں؟ ہونٹ پہ. کون سے والے نیچے ہونٹ؟ نیچے والے. نیچے والے ہونٹ کی کس جگہ پہ؟ نہیں. تو مجھے پتا ہے. بتائیں پھر. دان نیچے والے ہونٹ کے علی آپ بتائیں. اوپر والے دان نیچے والے ہونٹ کے گیلے حصے پہ لگتا ہے. ہاں جی، گیلے حصے پہ، ویٹ ایریا جو اندر والا حصہ ہے. گڈ جاب. آلرائٹ. علی بتائیے کون سا لیٹر ہے؟ قاف. یہ کون سا ہے؟ دوبارہ بتائیں. قاف. ہاں قوف. اچھا، قوف کس جگہ سے پڑھا جاتا ہے؟ گلے کے اوپر والے حصے سے. او مائی گاڈ، یو آر اے جینیس. اچھا تمثیلہ بتائیے قوف کہاں سے پڑھا جاتا ہے؟ روف سے. ہاں جی. روف سے پڑھا روف. جاتا ہے. روف کی کون سی جگہ سے پڑھا جاتا ہے؟ پیچھے والی. ہاں جی، روف کی بیک سائڈ سے پڑھا جاتا ہے. آلرائٹ. ہبا بتائیے کون سا لیٹر ہے یہ؟ کاف. کاف کہاں سے پڑھا جاتا ہے؟ روف کے آگے والے حصے سے. کتنا آگے؟ کاف سے تھوڑا سا آگے. کاف سے تھوڑا سا آگے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. اچھا جی. احمد کون سا لیٹر ہے یہ؟ لام. علی کون سا لیٹر ہے؟ میم. تمثیلہ کون سا لیٹر ہے؟ نون. اوکے. حبا بتائیے کون سا لیٹر ہے؟ واو. واو میں ہونٹوں کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ ہونٹوں کی شیپ کیا ہوتی ہے؟ گول کرنے ہوتے ہیں. گول کرنا ہوتا ہے. گول کرنے احمد ہوتے بتائیے کون سا لیٹر ہے؟ ہاں. ہاں کہاں سے پڑھا جاتا ہے؟ ہاں نیچے سے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. نیچے سے کہاں سے؟ پیروں سے؟ گلے کے نیچے سے. گلے کے نیچے سے پڑھا جاتا ہے، یا سینے سے بھی میٹافوریکلی کہہ سکتے ہیں. سینے سے بھی کہہ سکتے ہیں، نیچے والے گلے سے بھی کہہ سکتے ہیں، نرمی کے ساتھ. اوکے. ہبا بتائیے کون سا لیٹر ہے؟ حمزہ. حمزہ. اور یہ والا کون سا ہے؟ تمثیلہ بتائیے. کیا. یا. اوکے گڈ جاب. ٹھیک ہے.
all right. Money. Time क्या है? All right. अहमद, आप ऐसा करें कि यहां से सिर्फ लेटर्स पढ़ने हैं, साइन नहीं पढ़ने हैं। अच्छा ओके। पढ़ के बताएं मुझे। तीन वाव वॉ हा। ये देखें ऊपर 2 डॉट्स नजर आ रहे हैं, जी ये ता है, गोल ता। अगर ये ओके डॉट्स ओके। अगर ये डॉट्स ना हो फिर हा है, डॉट्स हो तो ये ता है। ठीक होगी बात? ओके। ओके, नीचे नेक्स्ट। अलिफ लाम नून बा अलिफ। गुड जॉब। आके नीचे। मीम काफ या हा। नो, देखें 2 डॉट्स हैं, ता। अच्छा हाँ ता है। ओके, बा ये पढ़िए, लेटर्स बा ओनली। हम्म सीन हम्म मीम अलिफ लाम हा नो, अलिफ। 2 लाम है यहाँ पे। ये पहला लाम लाम है, फिर लाम है। ओके। लाम लाम हा अलिफ लाम वॉ हा नो, मीम ये फिर क्या सीखा आपने? अगर हा अगर ये भी हा है, ये भी हा है, तो फर्क क्या हुआ? ये हा है, हा शार्प करें। हा। हा, ठीक है, आगे। मीम नून अलिफ लाम वॉ हा नो, शार्प या करें, मजीद शार्प करें। हा हम्म या मीम। हम्म ये क्या लिखा है, ये बताइए। अलिफ 1 मिनट रुक जाएं। जब अलिफ के ऊपर कोई भी साइन हो, चाहे वो फतहा हो, कसरा हो, दम्मा हो, स्टैंडिंग फतहा हो, स्टैंडिंग कसरा हो, रिवर्स दम्मा हो, डबल फतहा हो, डबल कसरा हो, डबल दम्मा हो, सुकून हो, शद्दा हो, कोई भी साइन जब अलिफ पे आए तो अलिफ हमजा में कन्वर्ट होता है, उसको हम हमजा कहते हैं, अलिफ नहीं कहते। अगर अलिफ के ऊपर कोई साइन ना हो तो फिर उसको अलिफ कहते हैं, अगर अलिफ के ऊपर कोई साइन आ जाए तो उसको हमजा कहते हैं। क्या कहते हैं? हमजा हाँ, तो फिर आपने इसको हमजा पढ़ना है क्योंकि उस पे स्टैंडिंग फतहा आ रहा है, साइन आ रहा है, तो इसको पढ़िए हमजा। हमजा आगे। या हम्म अलिफ हम्म ता हा अलिफ गुड जॉब। नीचे। रॉ काफ वाव आइन अलिफ ता हा अलिफ। गुड जॉब। तमसीला, ये लाइन आप पढ़िए। Letters. ओनली लेटर्स। Ain, Mim, Ya, Ta, Sin, Hamza, ऑलराइट। Hamza. अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, 2 साइंस ऐसे हैं जिनमें इसको हम हमजा नहीं कहेंगे। हाँ, एक है बड़ी मद, एक है छोटी मद, बिग मद एंड स्मॉल मद। ठीक है? ओके अच्छा, उसकी मैं रीजन बताऊं। देखें, फतहा की साउंड है आ, कसरा की साउंड है ई, दम्मा की साउंड है उ, डबल फतहा की साउंड है अन, डबल कसरा की साउंड है इन, डबल दम्मा की साउंड है उन।
بڑی مد کی کیا ساؤنڈ ہے تمثیلہ، آپ کا کیا خیال ہے بڑی مد کی کیا ساؤنڈ ہے؟ کوئی ساؤنڈ نہیں ہے. نہیں ہے، گڈ جاب. اور اسمال مد کی کیا ساؤنڈ ہے؟ کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ بڑی مد اور اسمال مد کا تعلق لینتھ کے ساتھ ہے. یہ کسی بھی لیٹر کی لینتھ کو بڑھا دیتا ہے. اگر کسی لیٹر پہ بڑی مد آئے تو اس کو 4 سیکنڈز لمبا کرنا ہے، اسٹریچ کرنا ہے. اگر کسی لیٹر پہ چھوٹی مد آ جائے، اسمال مد آ جائے، تو اس کو 2 سیکنڈز لمبا کرنا ہے. لہذا الف بذات خود تبدیل نہیں ہوگا. یہاں پہ ہو کیا رہا ہے؟ الف مدہ کا رول اپلائی ہو رہا ہے، کیونکہ سین کے اوپر فتحہ آ رہا ہے، آگے الف آ رہا ہے. تو یہ سا 1 سیکنڈ لمبا کرنا تھا، مگر چونکہ اوپر بڑی مد آ رہی ہے، بگ مد، لہذا سا کو ہم 4 سیکنڈ لمبا کریں گے، ایسے پڑھ کے سا. لہذا یہ سیپریٹ علیحدہ سے کوئی الفابیٹ نہیں ہے، بلکہ یہ اسی کا حصہ بنا ہوا ہے الف مدہ کی وجہ سے، with an addition of big mud stretching it for 4 seconds. That is why this is not Hamza anymore, this is alif. Are you getting my point? Yes. Alright, good job. Okay, یہ الف ہو گیا. آگے چلیے. حمزہ، لام، واو، نون، عین، نون، الف، لام، نون، با، حمزہ، اوکے، الف. بس یہ ایک لائن آپ کی ہو گئی. آپ مجھے بتائیے اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی ایک لائن اوپر سے نیچے، یہ بھی ایک لائن اوپر سے نیچے، یہ الف ہے تو یہ کیوں نہیں الف ہے؟ اس کو لام کیوں کہا آپ نے؟ پڑھا آپ نے ٹھیک ہے، میں ریزن پوچھ رہا ہوں. کیونکہ الف نہ کسی بھی لفظ کے پہلے نہیں آ سکتا، مطلب کسی لفظ جو بھی لفظ ہوگا اس کے سٹارٹنگ میں نہیں آ سکتا، اکیلے نہیں کھڑا ہوتا، اکیلے نہیں ہو سکتا. جیسے کہ آخر میں اس میں با کے ساتھ ہے حمزہ، تو آخر میں ہو سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا، کبھی بھی الگ سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، زیادہ بہتر الفاظ ایسے ہوں گے. اب آپ سنیے، الف سٹارٹ میں ہو سکتا ہے، الف درمیان میں بھی ہو سکتا ہے، الف آخر میں بھی ہو سکتا ہے، مگر الف سے آگے جو بھی لیٹر ہوگا الف اس کے ساتھ کبھی جڑا ہوا نہیں ہوگا، جوائنٹ نہیں ہوگا، اس میں ڈسٹنس ہوگا. الف اپنے سے پچھلے لیٹر کے ساتھ جوائنٹ ہو سکتا ہے، مثلا یہاں پہ سین کے ساتھ الف جڑا ہوا ہے، مگر کبھی بھی الف اپنے سے نیکسٹ لیٹر، اپنے سے اگلے لیٹر کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوگا، اس میں فاصلہ ہوگا، جیسے یہاں پہ، جیسے یہاں پہ. آپ کو بات کلیئر ہو رہی ہے؟ جی. الف اپنے پچھلے لیٹر کے ساتھ جوائن ہو سکتا ہے، جیسے لام کے ساتھ یہاں پہ جڑ رہا ہے، مگر الف اپنے کبھی نیکسٹ لیٹر کے ساتھ جوائن نہیں ہو سکتا. یہ لائن اپنے نیکسٹ لیٹر یعنی نون کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لہٰذا یہ لام ہے، یہ الف نہیں ہے. یہ ریزن تھی. بات کلیئر ہوئی؟ یس. گڈ جاب. اوکے اوکے، علی بتائیے یہ لائن صرف لیٹرز. الف، لام، عین، واو، یا، میم، الف، لام، زا، زال، یا، ہا، میم، فا، یا، ہا. آلرائٹ، گڈ جاب. علی اور باقی سب بھی سن لیں. زا جو ہوتا ہے اس کی شیپ رائٹ اینگل ٹرائنگل سے ملتی ہے، یعنی اس کا کرو بہت تھوڑا ہوتا ہے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. حمزہ زا جو ہے اس کی شیپ رائٹ اینگل ٹرائنگل سے ملتی ہے، اس کا کرو بہت معمولی سا ہوتا ہے. جبکہ دال اور زال ان کی جو شیپ ہے یہ ناک سے ملتی ہے، ان کی جو شیپ ہے وہ ناک سے ملتی ہے، نوز سے.
اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور ذال کا کر بہت زیادہ ہے, لہٰذا یہ زا ہو ہی نہیں سکتا, یہ ذال ہے. بات کلیئر ہوئی؟ جی. آلرائٹ. حبا بتائیے, یہ لائن بتائیے. میم ہو. او مائی گاڈ, سختی سے پڑھیے, ٹھیک پڑھیے. میم کے بعد کون سا لیٹر ہے؟ میم پہ اوئے, یہ اردو نہیں ہے, عربی ہے بھائی, کیا کرتی ہو؟ صحیح سے میم ہو. نو, سختی دکھائیں. آپ نے نرمی دکھائی, بہت ہارڈ لیٹر ہے, محنت کرنی پڑے گی. اوپر والے تھروٹ میں تھوڑی سی آپ کو پرابلم ہوگی شروع میں. خراش لے کے آئیں, خرگوش, خراش, خون, خان, کم آن. خو. ہاں جی, آگے. تا لام کا واو نون کاف لام الف سین. سین, تھوڑی طاقت لگاؤ بھائی, کیا کرتی ہو ہبا؟ سین. سین. ہاں, یا عین لام میم واو نون. نون. یہ اس لیٹر کو دوبارہ پڑھیے, یہ کون سا لیٹر ہے؟ یا. نو, یا نہیں ہے, یا ہے. یا بولیے, یا. یا. ایک دفعہ اور, یا. یا. آپ اس میں تھوڑی سی وہ ژالہ باری والی ساؤنڈ لا رہی ہیں, وہ اس پہ نہیں لگانی ابھی. وہ ایک خاص کنڈیشن ہوتی ہے, خاص سائن ہوتا ہے, وہ تب لگاتے ہیں, وہ شدہ جب آ جائے یا کے اوپر, اس وقت کی بات ہے. لیکن اوریجنلی اس لیٹر کا نام ٹھیک سے پڑھیے, یا ہے. یا. 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 ہاں, یا, شاباش. All right. I think that is enough. All right. اب آپ لوگوں نے پریکٹس کرنا ہے, اور وہ جو فائل ہے اس کو دوبارہ سے پڑھنا ہے, مجھے آڈیو سینڈ کرنی ہے, ٹھیک ہے؟ اوکے. اور کوشش کریں کہ تمام جو لیٹرز ہیں ان کی پوزیشن, زبان کہاں لگتی ہے, کہاں سے پڑھا جاتا ہے, اس کو یاد کر کے آئیں. اوکے. ٹھیک ہے, ذہن میں بٹھا کے آئیں. انشاءاللہ پھر کل بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا, ہمیں آپ کو جو ہوم ورک بھیجنا ہے وہ الف سے یا تک بھیجنا ہے؟ ہاں, الف سے یا تک, بٹ ود ڈیٹیلز. ڈیٹیلز. ہاں جی, الف سے یا تمام لیٹرز. اب آپ کے تمام لیٹرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ سے, یہ انکلوڈنگ. کہاں سے ادا ہوتا ہاں جی, ہے؟ یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے, یہ ڈیٹیلز بتائیں. جی یہ بھی بتانی ہے, اور کون کون سا لیٹر کیسے پڑھنا ہے. وہ جو کچھ فائل میں لکھا ہے وہی پڑھ کے سنا دینا ہے بس, کون سا مشکل کام ہے. اوکے. سارے نوٹس آپ کو بنے بنائے دیے, حلوہ دیا آپ کو, کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے, ہاں, اوپر سے دے کے پڑھ کے سنا دو, اور ذہن میں بس بٹھا لو, یاد رکھ لو بس اس کو, جو جو لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آلرائٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اوکے, اٹ از وعلیکم السلام. میم پہ دمہ ہے, پیش ہے. میم کے اوپر آپ نے زبر یا فتحہ نہیں پڑھنا, میم کے اوپر ہمیشہ دمہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے کسی کو سلام کرنا ہے, اس کو یہ نہیں کہنا السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. یہ تمام بد دعائیں ہیں. اس کا مطلب کچھ اس طرح بن رہا ہے, اللہ برباد کرے, معاف نہ کرے, وغیرہ وغیرہ, یہ گالیاں ہیں. ٹھیک ہے, اصل ورڈ ہے السلام. السلام علیکم, بولیں السلام علیکم. السلام علیکم. اور اس کا جواب درست یہ ہے وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. گڈ جاب.